ناظرین، ڈرامہ سیریل کفیل کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ اب بن چکا ہے۔ اب یہ فرحانہ باجی آئی تھیں زیبا کے پاس اور اسے کہہ رہی تھیں، بیٹا ایسا مت کرو، جامی اتنا برا نہیں ہے، ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں نہ ڈالتے نا تو وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا، لیکن ہم نے اسے یہی کہا ساری زندگی کہ تمہیں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، پیسوں کی فکر مت کرو۔ اسی وجہ سے جامی کی زندگی برباد ہو گئی بیٹا، وہ زندگی میں کچھ بھی کر نہ سکا، لیکن اب تو اتنے سال گزر چکے ہیں زیبا، اسے معاف کر دو۔ یہ سن کر زیبا کہتی ہے، فرحانہ باجی میں جامی کو کم کمانے پر شاید ذمہ دار نہ ٹھہراتی، کم سے کم وہ میرا خیال تو رکھتا، میری قربانیوں کی تو قدر کرتا وہ، لیکن وہ تو باپ اور شوہر کے طور پر کفالت کرنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف جامی کو ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ زیبا ساری زندگی رلے گی اور منت سماجت کر کر یہ روتی ہوئی اس کے پاس واپس آئے گی، لیکن جامی کو کیا پتہ کہ جمال تو تیار بیٹھا ہے کہ جیسے ہی زیبا طلاق لے گی اور وہ اس سے شادی کر لے گا۔ ادھر زیبا کی ماں کہہ رہی تھی، بیٹا اگر شوہر ہوتا ہے نا تو دنیا کے سامنے بھرم رہتا ہے، ایک طلاق یافتہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے دنیا کے سامنے۔ تو زیبا بتا دیتی ہے کہ اماں اس بھرم کی نا بہت بھاری قیمت ہمیں دینی پڑ رہی ہے، لوگوں کو کیا پتہ اماں کہ ہمارے دروازے پر کون کون آتا ہے اور کیا کیا سوال کرتا ہے ہم سے۔ میں صرف اسی لیے یہ رشتہ نبھاؤں کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے، نام کا وہ میرے ساتھ ہے اماں، وہ تو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ جس کے بعد جب زیبا جاتی ہے اپنا کیس لے کر وکیل کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ وہ جامی سے خلا لینا چاہ رہی ہے کیونکہ جامی نوکری نہیں کرتا، خرچہ نہیں اٹھاتا ہے یہ، نہ ہی بچوں کا اور نہ ہی بیوی کا، تو وکیل صاحبہ کہتی ہیں کہ 24 سال کی شادی کو صرف آپ اس بات پر توڑ دینا چاہتی ہیں کہ شوہر کفالت نہیں کرتا، مجھے یہ کیس مضبوط نہیں لگ رہا ہے۔ جس کے بعد کہتی ہے زیبا کی دوست، تم سچ تو بتاؤ نا کہ وہ کیا کیا کرتا رہا ہے تمہارے ساتھ، کتنا ظلم کیا ہے اس نے۔ یہ سن کر زیبا کہتی ہے کہ میں بچوں کے باپ کی بدنامی نہیں کروانا چاہتی ہوں بچوں کے سامنے۔